أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ ویسے مائک چل گا، مائک چل گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی ہو چکے ہیں. لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی ہو چکے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا سردی اور گرمی میں سفر کرنے سے ان کو انس ہو گیا ہے. قریش چونکہ عادی ہو چکے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء، شتاء یعنی سردی، والصیف یعنی گرمی. سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے سے ان کو انس ہو گیا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کرے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کرے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف سے امن عطا فرمایا. اور ان کو خوف سے امن عطا فرمایا. اس سورۃ قریش میں جو کہ جمہور کے نزدیک مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور مقابلہ میں جو سورہ فیل تھی اس سے اس کی کیا مناسبت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ مکہ والوں کو کچھ انعام فرمایا ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا ان دونوں صورتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے. مقابلہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا تھا. اس نعمت کا ذکر ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش کو لیے نعمت عطا فرمائی کہ ان کے لیے سردی گرمی میں سفر کرنا ان کے لیے آسان کر دیا. وہ بھوک کی حالت میں رہتے تھے، اللہ نے ان کو کھانا کھلایا. ان پر سفر کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی برکت سے، حرم کے رہنے والوں کی برکت سے، اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کی برکت سے ان کو امن عطا فرمایا کہ راستے میں ان کو کوئی لوٹنا نہیں تھا. تو ان دونوں صورتوں میں ایک طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں قریش پر ہوئی ہیں، مکہ والوں پر ہوئی ہیں، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس کے فضائل میں امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر، امام طبرانی نے اور اسی طرح امام حکیم نے اور بہقی نے حضرت ام حنی بنت ابی طالب سے روایت کی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فضل اللہ قریشا بسبع خصال، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصلتوں سے فوقیت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو ان سے پہلے نہیں عطا فرمائی تھی، اور نہ ہی ان کے بعد کسی اور کو اللہ تبارک تعالیٰ اور فضیلت عطا فرمائے گا. نمبر 1 انی فیہم، کہ میں ان میں سے ہوں. اللہ کے رسول کس میں سے؟ قریش میں سے، کہ میں ان میں سے ہوں. نمبر 2 خلافت اللہ تعالیٰ نے ان میں ہی رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، خلیفہ جو ہوں گے، بادشاہ جو ہوں گے قریش کے ہوں گے. نمبر 3 کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی متولی اور کعبۃ اللہ کی ذمہ داری قریش پر رکھی ہے. الحجاب فیہم والسقایا فیہم، اسی طرح کعبۃ اللہ کو پانی پلانا، کعبۃ اللہ کے بعد جو آتے ہیں حجاج کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس خدمت سے سرفراز فرمایا کہ وہ حجاج کرام پانی پلاتے ہیں. نمبر 5 اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہاتھی والوں پر مدد کی گئی کہ ابرہہ جو آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ نمبر 5 کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی 10 سال تک عبادت کی، وعبد اللہ سنین، اور پھر 10 سنین، ایک قول کئی سال اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایک قول میں کہ 10 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی، کہ ایسی وقت میں انہوں نے عبادت کی لم یعبد احد غیرہ، تو ان کے علاوہ اللہ کی کوئی دوسرا عبادت نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور نمبر 7 جو ہے کہ انہی کے بارے میں قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی ہے جس میں خاص طور پر قریش کا تذکرہ کیا گیا ہے، کسی اور کا اس میں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، اور وہ ہے لإیلاف قریش، کہ قریش کا عادی ہو جانا، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے لإیلاف قریش، یہ لام جو ہے اس کے اندر لإیلا ایک علت اور وجہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سردی گرمی کے اندر سفر کا عادی بنایا ہے، تو ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی کیا کرے، وہ عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ چونکہ وہ جو عادی ہو گئے تھے سفر کے، وہ 2 سفر تھے۔ پہلا سفر سردی کے زمانے میں یمن کا کرتے تھے، جب مکہ میں سردی ہوتی تھی تو یمن کے اندر گرمی ہوتی تھی، مکہ میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی تو یمن میں گرمی ہوتی تھی، تو سردی کے زمانے میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے، اور گرمی میں وہ شام کا سفر کرتے تھے۔ جب مکہ میں گرمی ہوتی تھی تو شام میں ٹھنڈی ہوتی تھی، تو وہاں کا کیا کرتے تھے، وہ سفر کرتے تھے، تو سفر کی کیا ہو گئے تھے، وہ عادی ہو گئے تھے۔ اب وہ سفر کے کس طرح سے عادی ہو گئے تھے، تو اس کا ایک مختصر پس منظر پیش کر رہے ہیں کہ قریش پہلے زمانے کے اندر جب ان کو سفر سے عادت نہیں تھی، تو پہلے زمانے میں قریش کا یہ حال تھا کہ جب ان کو سخت بھوک لگتی تھی، کسی گھر والوں کو بیوی بچے جن ہے اس کی بہت زیادہ بھوک لگتی تھی، اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس کیا ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، تو خیمہ بناتے تھے، خیمہ، اور اس کے اندر رہتے تھے، وہ یموتون، اور اس کے اندر کیا ہو جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے کیا کرنے کا ان کو معلوم نہیں رہتا تھا، کہ اب ہم کو کس طرح سے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اسی حال میں وہ رہتے تھے، بالکل جہالت تھی۔ تو ہاشم بن عبد مناف تھا، ہاشم بن عبد مناف ایک شخص تھا افسم کے خاندان میں سے، اور وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ اپنے قریش کے اندر ایک مرتبہ خطبہ اور بیان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس نے لوگوں کو نصیحت کی کہ انکم احدثتم حدثا تقلون فیہ وتذلون، کہ تم نے ایک ایسا کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے، کم ہو جاؤ گے، اور تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ تم تو اللہ کے حرم والے ہو، اور تم بنی آدم میں سب سے زیادہ اشرف ہو، اور لوگ تمہارے تابع ہیں، لہذا تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم ذلیل ہو رہے ہو اور کم ہو رہے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اے ہاشم بن عبد مناف، ہم تمہارے کیا ہیں، تابع ہیں، لہذا ہم میں سے کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہاشم بن عبد مناف نے لوگوں کے لیے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ جب ہمارے یہاں بھوک کی حالت رہے تو ہم کو سفر کر کے شام اور اسی طرح یمن کے اندر جانا چاہیے، تاکہ یہ جو علاقے ہیں یہ معتدل علاقے ہیں، اس میں جا کے ہم کیا کریں گے، تجارت کریں گے، اس میں جا کے ہم کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، انتظام کریں گے۔ تو اس اعتبار سے لوگوں نے ان کی بات کو مانا، اور پھر لوگ اس وقت سے سفر کرنا انہوں نے شروع کر دیا، شام کا یمن کا، اس وقت سے انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کی یہ چیز ڈال دی گئی تھی کہ مکہ جو علاقہ تھا بنجر علاقہ تھا، جہاں نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کھانے پینے کا بندوبست برابر تھا، نہ کسی قسم کا بالکل چٹیا میدان اور پہاڑی علاقہ تھا، کھانے کا ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کرنے کا سلجھایا۔ ہم چاہیں گے سارے روزے ہم کو تو روزے ہی نہیں ملے، ایسا نہیں، ہم کو سفر کر کے جانا پڑیں گے، کوشش کرنا پڑیں گی، محنت کرنا پڑیں گی، تب جا کے اللہ تبارک روزے کے راستوں کو کیا کرتے ہیں، ہموار کر دیتے ہیں۔ کوئی اس سفر کی اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی ہے۔ اور قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ قریش کا لفظ آتا ہے تجمع کے لیے، جمع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ مختلف
टुकड़ियों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर बटे हुए थे। तो इनको क्या किया गया, हाशिम अब्द मनाफ ने उनको एक जगह क्या कर दिया, जमा कर दिया। इस वजह से उनको कुरैश कहा जाता है। और भी बहुत सारे वजूहात हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनके अंदर आदत पैदा कर दी, क्या वो शाम का और यमन का सफर करने लग गए और उनका जो रोजी रोटी का मसला था अल्लाह ने उनके लिए क्या कर दिया, आसान कर दिया। और फिर एक दो वजह और आगे बता रहे हैं कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ, कि उनको भूख की हालत है, परेशानी की हालत है, उस हालत में अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, खिलाया, खाने पीने का क्या कर दिया, उनके लिए इंतजाम कर दिया, बंदोबस्त कर दिया। वो आमनहु मिन खौफ, और खौफ से अल्लाह ताला ने उनको अमन अता फरमाया। क्या अमन अता फरमाया कि जब ये सफर के लिए जाते थे, निकलते थे शाम में, यमन में, दूर दूर सफर करने के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को यानी कि इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी कि उनको पता चल गया कि ये हरम के लोग आ रहे हैं, अल्लाह के घर के खादिम, अल्लाह के घर के खादिम, ये जो अल्लाह के घर की खिदमत करता है, अल्लाह ताला दूसरों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा करते हैं कि अल्लाह के घर के खादिम आ रहे हैं, लिहाजा उनसे छेड़छाड़ ना की जाए, उनको लूटा ना जाए, उनके सामान को छीना ना जाए। ये अल्लाह ताला ने जो रस्तों में उम्मन पहले खौफ हुआ करता था, उस खौफ से उनको अमन अता फरमाया। लिहाजा अल्लाह ताला ने दो काम उनके लिए दे दिए, एक तो भूख में खाने का इंतजाम कर दिया, दूसरा ये कि उनको हर किस्म के खौफ से अमन अता फरमाया। तो क्या करना चाहिए इस नेमत की वजह से, फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें। कि कुरैश बाद में चल के बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई थी कि जिस जात ने उनको अमन अता फरमाया, खाना खिलाया, तब उसका हक ये है कि अब उसकी इबादत की जाए, परस्तिश की जाए, एक उसको माना जाए, उसके साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। जबकि अब ये कुरैश क्या कर रही है कि अल्लाह के साथ दूसरों को क्या कर रही है, शरीक कर रही है। तो ये गया कि नेमत की नाफरमानी होगी, और नेमत अल्लाह ताला ने दिए हैं उसका शुक्र अदा करने का तकाज़ा है कि अल्लाह की इबादत की जाए, और तुम नेमत की नाफरमानी कर रहे हो। लिहाजा इसका तकाज़ा ये है कि हम क्या करें, अल्लाह की नेमत की कदर करें, और अल्लाह की नेमत की कदर ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए। चनांचे खुलासा ये निकला कि जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी शख्स को दो नेमतें हासिल हो जाती हैं, खास तौर पर दो नेमतें, नंबर एक कि अल्लाह ने उसके खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, नंबर दो अब उसको किसी किस्म का टेंशन नहीं है, कोई बात हुआ कि फारिग हो चुका है, कि आदमी को टेंशन रहता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं तो मुझको खुदा का समझ कर्जा देना है, तो बच्चों की शादियां करना है, ये करना वो करना, बहुत सारे टेंशन से जब अल्लाह ने उसको फारिग कर दिया है, ना बच्चों की शादी करना है और न ही अब उसके लिए खाने पीने का कोई टेंशन है, तो ऐसे वक्त में इस वक्त को हमको गनीमत समझ कर अल्लाह की इबादत के लिए फारिग हो जाना है। वरना हमारे बहुत सारे और हजरात हैं, माशाअल्लाह बूढ़े हैं, जो भी हैं कि अब उनका कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का इंतजाम अल्लाह ताला की तरफ से उनको हो चुका है, और न किसी का कोई किस्म का खौफ है, तो अब उनको चाहिए कि अपने आप को वो इबादत के लिए क्या करें, फारिग कर ले। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका कोई सवाल नहीं कर सकता। एक जागी होती नाही, 1,20,000 रुपये यावाचे आहे ते मला काम आहे पैसे देताना, एक माणूस बोलते का तुला मी 1,20,000 रुपये देते, 10,000 पाहिजे 10-12,000 तो 1,00,000 रुपये देईल, ते त्याला 20,000 गाडी होती का? इनका सवाल है कि एक आदमी को एक तरफ से इनको 1,20,000 रुपये आना है, 1,20,000 रुपये आना है, और एक आदमी कह रहा है कि अब जो आएंगे 10-15 दिन के बाद कभी भी आएंगे, और फिलहाल इसका अभी काम है, तो ये कह रहा है ये आदमी कि मैं तेरे को 1,00,000 रुपये देता हूँ और बाद में मैं तुझसे 1,20,000 ले लूंगा, तो इस तरह का मामला करना सही नहीं होगा। ये गोया कि पैसे पर पैसे कमा रहा है, ये जो 20,000 का एक्स्ट्रा कर रहा है, उसे प्रॉफिट ले रहा है, ये गोया कि पैसे पर पैसे हो रहे हैं, लिहाजा इस तरह का मामला करना सही नहीं होगा। आदमी को जब प्रॉफिट लेना चाहिए, या तो उसने धंधे में पैसे लगाया हो, शिरकत की हो, या कि मुदारबत कर रही है दूसरे के पैसे, इसकी मेहनत होनी चाहिए, तब जाके आदमी क्या करता है, प्रॉफिट लेता है। ये खाली कर्ज दे रहा है आपको 1,00,000 और 1,20,000 बाद में चल के वसूल कर रहा है, इस तरह का सही नहीं होना है। और अगर वो शक पास होने में कभी वो 2-4 दिन लगते हैं, और शक समझो कि 1,000 समझो कि 1,02,000 का है कि 3,000,
اور وہ جو اگر وہ پہلے پیسہ دے رہے ہیں تو وہ بھی آئی گیا ہوں جب کبھی کبھی پاک میں دے رہا سیٹرڈے سنڈے بیچ میں آتے ہیں اور اس کی ایمرجنسی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کا 300 میں لوں گا تو ایک ہی بات ہے وہ ہے کہ 2-3 دن پہلے آپ کو قرضہ دے رہا ہے اور اب آدمی کیا کر رہے ہیں زیادہ وصول کر رہے ہیں نا وہ قرض لے کے تو صحیح نہیں ہے اس طرح سے